اے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربط اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلعاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرایم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میری چلپچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا۔ مجھے اس فصیلدار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا، مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد بس ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ آمین۔ اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہے، کیونکہ مصیبت اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو ان پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگے، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے، بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس پٹکے کی جگہ جس پر وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سائے کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، وہ جب اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے دہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ آمین۔ یہودا نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا صیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے
لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھیرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھیٹ ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ آمین۔ زبور 111۔ خداوند کی حمد کرو۔ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہے، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ عبدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال اور دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے، تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔